آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ وہ دن آ گیا جس کا انتظار تھا، وہ شاہکار ہے یا نہیں ہے یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ ایس سی او کانفرنس کا کل آغاز ہو رہا ہے۔ چائنیز پرائم منسٹر پاکستان میں آلریڈی موجود ہیں۔ 900 کے قریب جو ڈیلیگیٹس آنے تھے ان میں سے بہت سارے وفود آ رہے ہیں۔ کل کا دن بڑا اہم ہے جب آپ مختلف ممالک کے رشیا، ہندوستان، ایران، ان کے جو بڑے بڑے ریپرزنٹیوز ہیں ان کی آمد کے مناظر دیکھیں گے۔ جو پاکستان کا سیاسی ماحول ہے وہ گرم ہے۔ پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے کل کے دن 15 تاریخ کو ہنگامہ کرنا ہے کیونکہ ملاقات نہیں کروائی جا رہی عمران خان کے ساتھ۔ حکومت کی طرف سے کیا تیاریاں ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ ایس سی او کتنا بڑا ایونٹ ہے، چائنیز کا یہاں پر موجود ہونا، اور یہ دیکھیے کہ اس کا ایک پس منظر ہے جس میں ملیشین ریپرزنٹیشن ہوئی ٹاپ لیول کے اوپر، سعودی ڈیلیگیشن یہاں پر آیا انویسٹمنٹ کا، اور اب یہ بڑا فورم ہے۔ تو پاکستان کی جو مقتدر قوتیں ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ پاکستان کی سمت درست ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا یہ ہے کہ سمت درست نہیں ہے جب تک آپ ہمیں ساتھ لے کے نہیں چلیں گے اور ہمارا لیڈر رہا نہیں ہوگا۔ اس پر بھی بات کریں گے، اور ساتھ ناظرین ہم جو دوسرے سیاسی معاملات ہیں آئینی ترمیم سمیت اس سے بھی نظر نہیں ہٹا سکتے۔ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے پروگرام کے پہلے حصے میں سینیٹر شہری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس سردار مسعود خان صاحب، سمیرہ خان نمائندہ خصوصی سما نیوز، پروفیسر ڈاکٹر سلمہ ملک دفاعی تجزیہ کار قائم یونیورسٹی سے ان کا تعلق، اور کامران یوسف صحافی و تجزیہ کار ہمیں جوائن کریں گے۔ آئینی ترمیم کے اوپر سینیٹر انوشا رحمان ہمیں پروگرام کے آخری حصے میں جوائن کریں گی۔ آئیے بات کرتے ہیں سینیٹر شہری رحمان سے۔ امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر، سینئر سیاستدان، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر ریپرزنٹیو۔ شہری صاحبہ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ شہری صاحبہ، اب ایس سی او کانفرنس کا باقاعدہ آغاز تو کل سے ہو رہا ہے، لیکن چائنیز پرائم منسٹر پاکستان میں موجود ہے، تو یہ خطہ پاکستان کا اب ایک ہب بنا ہے ایک بڑے اکٹھ کا، لیکن جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ کوئی اتنا زیادہ، اگر آپ اخبارات کی ہیڈ لائنز دیکھیں، ایک طرف سے پی ٹی آئی کے احتجاج کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف ہنگامے، تو میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کا اس بڑے ایونٹ کے اوپر کوئی اثر پڑ سکتا ہے تو نہیں؟ پہلے لیٹس گیٹ دس آؤٹ آف دا وے۔ جی بتائیے۔ جی طلعت صاحب، میں سمجھتی ہوں کہ بالکل پڑ سکتا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہے 2014 میں ایسا ہی ہوا تھا کہ پی ٹی آئی کے دھرنوں نے ایک ایسی ہیجانی کیفیت پھیلائی اسلام آباد کے شہر میں کہ اس وقت جب پرائم منسٹر چین کے آ رہے تھے تو انہوں نے اپنا جو سفر ہے اور وزٹ یہاں پر کینسل کر دیا۔ یہ ایک سب کے ذہن میں بات ہے، خاص طور سے اس تنازع میں کہ آپ جو جس زاویے سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، وہ یہ بات یاد ہے سب کو کہ ایسا ہوا تھا۔ اور اب 11 سال بعد اگر چائنا کے پرائم منسٹر پاکستان میں آ رہے ہیں، اور پھر کراچی میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ان کی ہوئی ہیں شہادتیں، تو چائنیز وہاں پہ، تو یہ بات تو سب کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ سیکیورٹی آپ کا اور پہلی ترجیح ہے۔ میں نہیں سمجھتی کوئی انویسٹر یا کوئی اس طرح کی اس ہائی لیول کانفرنس کی میزبانی جو ہے وہ بھی کسی ایسے ماحول میں ہو سکتی ہے جہاں بے یقینی ہے، یا کوئی پتہ نہیں پیچھے کیا ہو رہا ہے، ڈنڈے چل رہے ہیں، ٹیئر گیس ہو رہی ہے۔ یہ تو کوئی ایک اچھا میسج نہیں ہوگا ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے۔ تو سب نے یہ بات کی ہے جی تواتر سے، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، چاہے وہ اپوزیشن کی جماعتیں ہوں یا حکومت کے ایلائز ہوں، سب نے یہ بار بار بات کہی ہے کہ دیکھیے یہ وقت نہیں ہے، آپ 2 دن اپنا احتجاج معطل کر لیں، پھر آپ کے پاس بہت وقت ہے، جو بھی آپ نے کہنا ہے کرنا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں حکومت کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو یہاں اس وقت تو خیر استحکام کی کیفیت ہے اسلام آباد میں، وہ برقرار رہے۔ ہر حالت میں کوئی اونچ نیچ میں سمجھتی ہوں ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت کی موقع ہے، یہ بہت ہی ایک جسے کہتے ہیں نا تاریخی موقع ہے، سنگ میل بن سکتی ہے پاکستان کے لیے کہ اتنے سالوں کے بعد، کوئی 22-23 سال یا شاید زیادہ کے بعد، پاکستان میں اس نوعیت کی کانفرنس ہو رہی ہے، ہوسٹ میزبانی ہو رہی ہے، ایک خیر سگالی کے ماحول میں اتنے تگڑے وفود آئے ہیں، بڑے بڑے نمبرز لے کے اپنے، تو یہ ایک پاکستان میں ایز اے ڈیسٹینیشن، ایز اے جیو پولیٹیکل ریالٹی اس بات کی ہے
کہ لوگ اپنا اعتماد کر رہے ہیں اتنا کہ وہ بڑے بڑے ڈیلیگیشنز اور وفود لے اگر کے میں آئے ہیں، قضا اس کلامی پہ کام چل رہا ہے۔ اگر میں واپس آؤں، آپ نے جی جو بھی بیان کیا کہ حکومت وقت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر حال میں یہ جو ماحول ہے سیکیورٹی کا یہ قائم رہے، کیونکہ اگلے 72 گھنٹے جو ہیں وہ بہت بڑے اہم ہیں، اس کی آپ نے وضاحت بھی کی۔ تو میں چاہوں جی گا کہ اگر آپ بتائیں کہ ہر جی حال سے مراد کیا ہے؟ اگر جتھہ بندی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو پری ایمپٹ کرے، ڈیفیوز کرے، سیاسی طور پر انگیج کرے، مطلب آپشنز کیا ہیں، یہ مانتے ہوئے کہ دوسری طرف سے کسی قسم کی درخواست یا تنبیہ یا تاکید کو صحیح طریقے سے نہیں لیا جاتا، پروسیس نہیں کیا جاتا؟ دیکھیے، مجھے نہیں پتا کہ آپ اس وقت گزارش بھی کریں اور ڈائیلاگ بھی شروع کریں اور روابط بھی برقرار رکھیں، پی ٹی آئی سے تو ہیں، پارلیمان میں تو ہیں جی، کہ آپ اپنا مؤخر کر دیں پورا جو اس وقت ان کی جو منصوبہ بندی ہے پروٹیسٹ کی، تو مظاہروں کی، اور میں سمجھتی ہوں ان کے مظاہرے کبھی تشدد سے خالی بھی نہیں ہوتے، یہ بھی آپ نے دیکھا ہے، تو وہ مؤخر کر دے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ ہاں کر کے پھر اگر ہاں بھی کریں بفرض محال، تو وہ پھر اس وعدے کی پاسداری بھی کریں گے کہ نہیں، کیونکہ صبح وہاں کے حالات کچھ ہوتے ہیں، شام کو کچھ، اور وہ بڑی تیاری میں ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سیاسی لوگ اس طرح کرتے نہیں ہیں جی، وہ اپنے پیر پر کلہاڑی نہیں مارتے، اور جس شاخ پر وہ بیٹھے ہیں، جس کی وہ امید میں لگائے بیٹھے ہیں کہ بس ان کو اقتدار چاہیے یا اور کچھ بھی نہیں، اقتدار اور دا ہائی وے زیرو سم گیم وہ کھیلتے ہیں، تو بھئی آپ اسی شاخ کو کیوں جلانا چاہتے ہیں، اسی درخت کو کیوں جلانا چاہتے ہیں جس پر آپ اتنا تکیہ کیے ہوئے ہیں اس کی حکمرانی کرنے پہ ہر حالت میں کسی قیمت پر؟ تو یہ صورتحال سمجھتی کہ ان کے حوالے سے میں کچھ کہہ سکتی ہوں، کیونکہ ان کا کچھ فرینکلی کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، ان کے اپنے لوگ بھی جو تھوڑے سے سوبر مائنڈڈ ہے، منطقی بات کرتے ہیں پارلیمان میں، وہ نجی محفل میں تو کہتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو جی، ظاہر ہے کیونکہ ان کو بھی ایک پولیٹیکل کاسٹ بعد میں پے کرنا پڑے گا، کیونکہ ظاہر ہے سب کہیں گے کہ یہ تو پھر سیاسی تنظیم نہیں ہے، یہ تو ہر حالت میں پاکستان کی بھی سلامتی کو داؤ پہ لگانا چاہتے ہیں، اور وہ ملک کے وقار یا اقبال کا کچھ نہیں سوچتے، بس ہماری اس وقت تو یہ ٹائمنگ جو ہے تھوڑی سی میں سمجھتی ہوں انہوں نے جان کے بری چنی ہے، اپنے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی، اور حکومت کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہر حالت میں اسے روکیں، آئی ایم سوری، ہر حالت، چاہے وہ سیاسی مذاکرات ہوں یا وہ سیکیورٹی کے حوالے سے رنگ بنا لیں میں، جو کافی آپ نے دیکھا ہوا ہے، مطلب اسلام آباد اس وقت سخت سیکیورٹی کے دائرے میں اس وقت جکڑا ہوا ہے، اور جکڑنا پڑے گا I'm afraid، کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، تو یہ میں سمجھتی ہوں ہر حالت میں روکنا پڑے گا، جو ڈنڈا برداری اور ہیجانی کیفیت ہے، اشتعال نہیں ہو سکتا کبھی۔ اچھا، ٹورڈز دی اینڈ اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں سبسٹینٹیولی، اس سمٹ سے بہت سی توقعات بھی وابستہ ہیں، لیکن اگر آپ کو ٹاپ 3 چیزیں پاکستان کے لیے آئیڈینٹیفائی کرنی ہوں کہ پاکستان اس سمٹ کے اختتام پر اس کو کیا ملنا چاہیے، تو وہ کیا ہوں گی؟ دیکھیے، ایک تو یہ میزبانی ہے، یہ زیادہ تر باہمی، تو اس میں آپ کے اگریمنٹس ہو سکتے ہیں، مگر یہ بائیلیٹرل تو نہیں ہے جس میں اکثر و بیشتر آپ کے بہت بڑے معاہدے ہوتے ہیں، لیکن تیاری کی گئی ہے اسی طرح کی کوشش ہو جتنے بھی باہمی معاہدے ہو سکیں وہ ہو جائیں، خاص طور سے چین اور روس کے ساتھ پہلے بھی بات چیت رہی ہے، سب کے ساتھ منصوبہ بندی چلتی رہی ہے، اور ماحول ایک اس کی سیٹنگ جو ہے ماحول اچھا ہوا ہے، کیونکہ پہلے سعودی انویسٹرز آئے، آپ نے ان کے وفود دیکھے، اس کے پہلے ملیشیا کی یہاں آمد تھی، تو ایک مومنٹم بن گیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں یہ بہت ایسا مومنٹ ہے، اسٹریٹجک مومنٹ ہے، جیو پولیٹیکل یوریشین مومنٹ جسے کہ، کیونکہ ایشیا کا مستقبل جو ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہاں ساری اکنامک گروتھ کی ٹریجیکٹری چل رہی ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ جی یوریشین مومنٹ کو آپ لیوریج کریں اور اپنے آپ کو ایسا پیش کریں کہ یہ سٹیبل ایک ملک ہے جہاں کنٹریکچول اور دوسری شرائط جو ہیں وہ مستحکم رہتی ہیں، ایک لیول پہ رہتی ہیں، انویسٹر آتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں اس ملک میں کیوں انویسٹ کروں، آپ کو کمپیٹیٹو ماحول دینا پڑے گا،
ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہو سکتی ہے، اور اگر یہ خوش اسلوبی سے نکل گئی تو میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑی ایک میرے لیے میں سمجھتی ہوں پاکستان کے لیے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات کہ جی گوادر کی آپ دیکھ رہے ہیں پورٹ کی ایک لانچنگ ہے ورچوئل، وہ بہت اہم ہے اور اہمیت کا اس لیے متحمل ہے کیونکہ اس وقت بھی ساری دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ پورٹس جو ہیں، جو مین آپ کی تھروفیئرز ہیں، آئل لینز، شپنگ لینز، وہ اس وقت انڈر پریشر ہیں، اور کانفلکٹ کا بھی، تشدد کا بھی، عسکریت کا بھی ایک منظر بن سکتے ہیں، خاص طور سے مڈل ایسٹ کی جو جنگیں چل رہی ہیں، شروع ہو گئی ہیں، اور ساؤتھ چائنا سی میں بھی ملاکا اسٹریٹ پھنستی ہے۔ ٹھیک۔ تو یہ ایک نیا آلٹرنیٹ متبادل روٹ ہے جو بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے، اور چین نے اسی کو لے کے، جب زرداری صاحب نے یہ کمفرٹ دیا تھا چائنا کو، اسی کو لے کے آگے سی پیک کا پورا منصوبہ کیا۔ تیسری بات میں یہ کہوں گی کہ آپ کی سگنلنگ بہت امپورٹنٹ ہے، جو اس وقت آپ کریں کہ ہم فالو تھرو کریں گے، جیسے ML1 کی بات ہو رہی ہے آگے لے جانے کی، تو یہ اس کو پٹری پہ رکھنا ہے، ہر پروجیکٹ کو جو شروع ہو رہا ہے اس کو فوٹو اپرچونٹی سے آگے لے جا کے ایک بڑی محنت کے ساتھ اور کوآرڈینیشن کے ساتھ، جو ڈیسک فنکشن کر رہا ہے، مثلا چین ہے یا ترکمانستان، جو بھی کسی جس ملک میں آپ، رشیا میں رہے، آپ کو فالو تھرو کرنا ہے، انویسٹمنٹ فالو تھرو، سنگل ونڈو، پھر ان کو ٹیکس جو ان کو انوائرمنٹ چاہیے کمپیریٹو ہونے کا وہ آپ کو دینا ٹھیک۔ پڑے گا، نہیں تو یہ موقع آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، یہ ایک بہت بڑی فوٹو اپرچونٹی بن کے رہ جائے گی۔ اور چوتھی بات میں ضرور کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے خطے میں ایک موقع ہے، بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ انڈین فارن منسٹر آئے ہیں، آپ کو زیادہ میں نہیں سمجھتی ہلکان ہونا چاہیے ان سے کوئی پیش رفت یا گزارش کرنے کی، کیونکہ انہوں نے وہی کرنا ہے جو انہوں نے کرنا ہے، ٹھیک۔ اگر وہ تنگ نظری سے آگے چلنا چاہتے ہیں جو مودی سرکار نے دکھایا ہے ابھی تک تو وہ ایسے، اگر وہ اپنا ویژن تھوڑا وسیع تر کرنا چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں امن کی ضرورت ہے 21ویں صدی کو اور ان کے خطے کو، تو وہ آگے بڑھیں گے اور ٹھیک۔ وہ خود پہل کریں گے، پھر آپ کو بہت ویلکم کرنا ٹھیک۔ چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ سینیٹر شہید رحمان کی اسسمنٹ سن رہے تھے کہ اسلام آباد کے اندر جو بہت بڑا سمٹ اکٹھ ہے اور چائنیز پرائم منسٹر بھی موجود ہیں، اس کے تناظر میں حکومت وقت کی ذمہ داری کیا ہے اور توقعات کس قسم کی ہیں؟ ہمارا پروگرام جاری ہے۔